رہائش وزیر ادھر تھا نوشہرہ کے نواح میں. ہاں نوشہرہ کے ایریا میں. تو میرے بڑے بھائی نے اس کو کال کیا کہ ہم آئیں گے صبح, تو آپ لوگوں کے لیے بھی دعوت ہے, ہم وغیرہ ایسے نا یہ پروگرام ادھر کریں گے. تو اس نے بولا صحیح ہے ہم آ جائیں گے. تو وہ سارے آ گئے, بیٹے بھی اس کے آ گئے اور وہ خود بھی آ گیا. کتنے بچے تھے آپ کے چچا کے؟ اس کے 3 بچے ادھر ہے اور ایک جو بیٹا ہے وہ دبئی میں کام کر رہا ہے, یہ الیکٹریشین کام وغیرہ کرتا ہے نا. تو ہمارا اس سے بات کلام ہو رہا تھا ٹیلی فون پہ, لیکن اللہ جانتے ہیں دل میں انسان کا کیا ہوتا ہے, زبان پہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ جانتے ہیں انسان کا. تو ہم جب ادھر سے روانہ ہو گئے مانکی شریف سے, گوشت وغیرہ اٹھائے, گاؤں پہنچ گئے, اچھا سا بات ہو رہا تھا, ہنسی مذاق سے باتیں ہو رہے تھے. تو میں نے ادھر ایک کلپ بھی بنائے ہے نا ایسے. میں نے اس ٹائم یہ جو میرا دادا ہے نا, دادا اس نے اس سے وہ کلپ ہے آپ کے پاس؟ جی وہ کلپ میرے ساتھ ہے. یہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو؟ ہاں میں نے موبائل نیچے رکھے, وہ سارا وائس اس میں آیا ہے نا, وائس ریکارڈ آیا ہے اس میں. نہیں وہ ویڈیو نہیں ہے؟ وہ ویڈیو ہے, وہ گروپ کا بھی ویڈیو جو ہم بیٹھے تھے, وہ کلام ہو رہا تھا, وہ بھی کلپ وغیرہ میرے ساتھ ہے. ناظرین آپ کو یہ کلپ دکھاتے ہیں اس قتل سے کچھ دیر پہلے کا کلپ جو کہ سمیع اللہ نے بنایا ہے. وہ ذرا دیکھیے کہ قاتل بھی وہاں پر بیٹھے ہیں اور مقتولین بھی وہاں پر بیٹھے ہیں. پیچھے واڑی بابا پولیس تو پسرا اوبا سے پولیس اس پر پسرا والی اس بڑیا وا اس جی سرا کے 10 روپے ویر کا ورته کنه بابا دا سره په جیب کې ډیټ هم کې 1010 روپۍ دي چې څوک نه د پوس کوي ته ما سره 1010 1000. ناظرین ویلکم بیک. تو سمیع اللہ آپ نے یہ کلپ بنایا, یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. جی جی. تو کیا ہوا پھر آپ وہاں پر سارے اکٹھے ہیں؟ ہم اکٹھا تھے. اس میں بات کلام ایسے ہو گیا کہ میرا یہ دادا نہیں ہے, اس نے کچھ روز پہلے یہ بیٹی کے ساتھ رہ رہا تھا گھر میں. میرا دادا اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہا تھا. تو ادھر کوئی ایسا بات مات ہو گیا کوئی, تو بیٹی کے ساتھ کوئی کلام ولام ہو گیا. تو اس کے دادا نے اپنی بیٹی کے ساتھ, میرا دادا جو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ 4 لاکھ روپے رکھے تھے, وہ 4 لاکھ روپے اس سے لے لیا ہے نا اپنی بیٹی سے. تو میرا جو چچا ہے اس کو اسی ٹائم جو ایسے گاؤں میں بیٹھے تھے اسی ٹائم اس کو دیا تھا یہ بات, کیونکہ میں اس ٹائم میں نہیں تھا. تو جب میں گیا ہوں اس ٹائم یہ بات ہو گیا کہ میرے دادا نے میرے چچا کو بولے کہ میں نے جو تمہیں امانت دیا تھا, امانت بطور امانت 8-10 دن پہلے, اس میں سے آپ نے 50,000 روپے مجھے دیے اور 3,50,000 روپے رہتے. میرے دادا نے میرے چچا کو بولے کہ مجھے وہ پیسے واپس دے دو. ٹھیک. تو چچا کو اس بات پہ غصہ آ گیا کہ میں نہیں دیتا ہوں پیسے. تو میرا دادا جو ہے وہ آرمی ریٹائر ہے, صوبیدار اور آرمی ریٹائر ہے. تو وہ تھوڑا سا تیز ہے دماغ سے, 95-96 سال عمر ہے اس کا دادا کا. وہ بیمار بھی ہے, سٹڈ وغیرہ لگے دل میں, تو گردوں کا بیمار بھی ہے. تو وہ بہت غصہ ہو گیا. تو وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ جیسے ہو رہا تھا. اس میں میرا جو چچا ہے دوسرا وہ بھی موجود تھا, ان کا بیٹا بھی موجود تھا, ہم چاروں بھی موجود تھے. تو میں اپنے چچا کو بول رہا تھا کہ منت سماجت کر رہا تھا کہ یہ آپ کا والد صاحب ہے نا, یہ زندہ ہے, مجھ سے پوچھو جو میں پردیس میں تھا اور مجھے آواز صرف آئے کہ آپ کو ابو کو کینسر ہے. یہ جب میں نے سنا نا, اللہ گواہ ہے کہ میں جو کام پہ تھا نا ادھر ہی میں گر گیا زمین پہ. میں اٹھنے کا قابل, میں نے جب وہ آواز سنے بھائی کا تو میں نے اس کو بولے اللہ کے بندے یہ 95-96 سال کا تمہارا ابو ہے, اب بھی ہوگا کل پتہ نہیں ہے, ہوگا نہیں ہوگا. خوشی مذاق سے اس کے ساتھ بات کرو, اس کو گالی گلو جیسے, کیونکہ میرا یہ دادا تھا نا یہ جواری وغیرہ بھی کرتا, جوا وغیرہ بھی یہ ٹائم پہلے کرتا تھا نا, کچھ ٹائم پہلے. تو میرا دادا جو اس سے اس بات پہ, کیونکہ میرا جو دادا ہے وہ نماز گزار ہے, 5 وقت کا نمازی بندہ ہے. دادا آپ کا نماز گزار ہے اور آپ کے چچا نے جوا وغیرہ کیا؟ ہاں یہ جوا وغیرہ یہ کھیلتا تھا. تو یہ کچھ ٹائم پہلے یہ ادھر پشاور جیل میں بھی کچھ ٹائم اس نے گزارا تھا. تو اس کا کوئی بھی, میرا یہ امی جو ہے خود اپنے گھر سے کھانا وغیرہ بنا کے اس کو جیل پہنچاتا. تو اس کو اس بات کا بھی احساس نہیں آیا. اچھا پھر کیا ہوا جی؟ تو پھر یہ بات کلام ہو گئے, تو یہ غصہ ہو گئے دونوں آپس میں. تو میں نے اس کو ایسے کیا کہ منت سماجت کیا چچا کو کہ مت کرو ایسے. میں اٹلی میں ہوں, میرے ساتھ پیسے ہیں, اسی ٹائم بھی میرے ساتھ پیسے تھے, 2-3 لاکھ اے ٹی ایم میں بھی ہوتے, ایسے بھی ہوتے. تو میں نے اس کو بولا کہ میں خود تمہیں دیتا ہوں
चचा को बोले तुम इसको दे दो, मैं तुम्हारा ऐसा हूँ, बेटू की तरह हूँ, ये तुमसे मैं वापस नहीं लेता हूँ। ठीक है, तुमने अगर बाप का पैसे लगाए भी है तो वो मुझे बोलते हैं नहीं मेरे साथ है लेकिन मैं इसको नहीं देता हूँ। उसने बात कलाम में सीखा, उसको और गुस्सा आता था, तो उसके बेटे भी उधर मौजूद थे। तो मैंने बड़ा भाई है उसने भी मिन्नत समाजित की है कि इधर हम आए खुशी के लिए, हम वापस जा रहे हैं अपने मुल्कों में, हम आप लोग के साथ बैठ गए इधर खाना खाने के लिए, खुशी बांटने के लिए कि खुश हो जाए, ये फैमिली मेंबर जैसा होता है ना। तो ये बहुत गुस्सा था। तो चाचा भी उधर से गुस्सा था। तो इसके जो बेटे चचा के बेटे वो भी दादा को गाली देने लग गए, वो भी गाली देने लग गए। तो मेरा भाई उनको गुस्सा हो गया, आप लोग क्यों गाली देते हो, वो उसका वो बेटा है वो गाली दे रहा है, ये गलत है, तुम लोग क्यों दे रहे हो। तो उसके बेटे को इस बात को बहुत गुस्सा आया, इस बात पे कि तुम मेरे अबू को समझा रहे हो, इस दादा को नहीं समझा रहे। तो इस बात पे उसने फायर शुरू किया। जो फायर शुरू किया था उसका ऐसे नहीं है कि उसने पिस्तौल निकाल के ब्लड मारा था, पहले से तैयार। फायर आपके कजन ने किया? कजन ने किया, तीनों जो कजन थे उनने किए, ये दादा ने पिस्तौल निकाले। उन सब के पास पिस्तौल था? उन सब के साथ पिस्तौल था और ब्लोड था, पहले से लोडेड था। जब हम बैठे थे ऐसे नहीं है कि अगर आपको पता है, जाहिर बात है अगर आदमी पिस्तौल निकालते पर ब्लोड मारते उसमें हमें पता चलता है ना कि ये पिस्तौल ब्लोड उसमें टाइम लगता है, हम उठ सकते हैं उधर से, समझ गए। तो हम जब उसके साथ खड़े थे बस उसी टाइम उन लोगों ने फायर शुरू किया, एक साइड पे हो गए, डायरेक्ट फायर शुरू किया उन लोगों ने। तो मेरा जो भाई है, आपके दादा को भी लगी? नहीं, मेरा दादा बच गया। अच्छा। वो उसी टाइम जब पहले फायर लगा था, वो यावेर नाम है उसका, तो उसने जब फायर किया तो वो मेरे भाई को लगा था, बड़े अच्छा। भाई को, जो वकास खान मेरा बड़ा भाई, उसको इधर लगा था नाक पे, तो इधर गोली निकला था। ठीक। तो उसने जो फायर किया वो गिर गया, बस लोग उधर से उठ गए, दादा भी फौरन उठ गए। लोगों ने फायर शुरू, मैं भी घर में मौजूद था इस टाइम पे। आप उसी जगह पे मैं मौजूद था। मैंने अपने भाइयों को ऐसे मरते हुए देखे ना, खुदा का कसम ये मुझसे सारा जिंदगी नहीं भूलेगा ये वाक़या। जब मैंने देखा है इनको गोली चलाया, इतना गोली, ये अल्लाह का करिश्मा था, क्या था कि मौजज़ा था कि मैं उधर बच कैसे गया इन जालिमों से। आप उधर से भागे? हाँ, मैं उधर से साइड पे हो गया। जब मेरा वकास भाई लग गया, अब्बास भाई लग गया, शफी को सीने पे मुकम्मल सब ने मारे, इन सब ने गोली, शफी को इधर गोली लगाई सीने पे, इधर हाथ पे। वो आपको मैं फोटो उसका दूंगा, उसका क्लिप वगैरह, उसका वो तकरीबन 2003 पैदाइश है, 2003। अच्छा। बहुत मासूम सा है, आप अगर देख लेना। वो उसी टाइम सब बातें कर रहे थे, ऐसे बैठा था तो मुझे बोल रहा था ना। हम जाहिर बात है हम ये चीज़ें मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, ये लड़ाई झगड़े, आपको पता है उधर नहीं होते ये चीज़ें, जिधर हम रहते उधर ये लड़ाई झगड़े। ये क्या वो बोल रहा था भाई आप? तो मुझे वो भाई बोल रहा था ऐसे कि यार हम तो इधर आए ना, ये तो मेरा चाचा है, ये चाचा के बेटे, ये क्यों शोर कर रहे हैं इनके साथ, क्यों ऐसे ये मरने से पहले आपसे बात हो रही है? हाँ, मैं मुझसे कि ये तो गाँव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये बोलेंगे ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये क्यों ऐसे कर वो। अच्छा, आप ये बताइए कि फायर हो गया, जी, आपके भाई जख्मी थे, कत्ल हो गए, आप वहां से भागे? जी, मैं साइड पे हो गया, जब गोली लग गया मैं साइड पे हो गया। अच्छा। उधर कोई ऐसा जगह था उससे नहीं, मैं नीचे हो गया, समझ गए। तो मैंने हर तीनों को देखे ना, जब तीनों को देखे मैं एक साइड पे था, क्योंकि उधर एक लाइट लगा था, लाइट वो रोशनी था। ये कितने बजे की बात है? 9 बजे की बात, रात 9 बजे की बात। हाँ, 9 बजे की शाम हो गया था ना। तो उधर लाइट हमारा लगा था, जो साइड पे होते हैं ना कमरों के साथ, हमारा बड़ा लाइट था, वो लगा था। तो इन लोगों ने जब फायर किया वो लग गए भाई। तो मेरा जो कपड़े थे ना, मैं अक्सर मैं जब पाकिस्तान आया, मुझे सफ़ेद कलर से ऐसे नहीं मैं पहनता हूँ ज़्यादातर। अच्छा। मेरे भाइयों को बहुत पसंद थे, मुझे सफ़ेद कलर इतना पसंद नहीं है। जब आज मैंने पहने हैं ना, तो ये मेरा शफीला भाई का जोड़ा है, उसका मैंने सूट पहने। बड़े भाई का? छोटे भाई का। मुझे बहुत प्यारा लगता था, खुदा का कसम। जब सुबह उठता था ना, सुबह मेरे अब्बू को वो बहुत पसंद था, सबसे छोटा था ना, बहुत पसंद था। जब सुबह सवेरे में उठता था, मेरा ये अम्मी का कमरा है, ये मेरा कमरा है, देवाल पे। सुबह सवेरे में उठ के शफी को ऐसे देखता था, प्यार मोहब्बत से,
خدا کی قسم میں ادھر ایسا صبح نہیں تھا کہ میں اس کو چمی نہیں کرتا تھا گال پہ اپنے بھائی کو. دل روتا ہے. صبر کریں. جب میں نے ہر چیز دیکھ لیا نا, جب چھوٹے بھائی کو اس حالت میں دیکھ لیا, میں نے جو وقاص بھائی ہے اس کو اٹھا لیا, وہ ایک گاڑی میں چلا گیا, دوسرا گاڑی میرے ساتھ تھا, موٹر تھا کرولا XLI. یہ بھاگے فائر کر کے, یہ لوگ فائر کر کے نکل گئے. اچھا. تینوں کو مار لیا, میرے کپڑے چینج تھے, میں سائڈ پہ ہو گئے, یہ لوگ نکل گئے. میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے, ادھر دیکھے یہ لوگ پستول اٹھا کے ادھر سے سائڈ پہ ہو گئے. جب میں دیوال کے ساتھ تھا, گھر کے دیوال کے ساتھ تھا, جب میں ڈائریکٹ یہ لوگ چلے گئے نا, اسی ٹائم یہ لوگ فائر کر رہے تھے, تو میں جب سائڈ پہ تھا میں واپس ایسے آ گیا آگے. جب میں نے تینوں کو دیکھا ایسی زمین پہ, میرا پاؤں سے زمین, میں بولتا ہوں کس کو اٹھاؤں, پہلے کس بھائی کو اٹھاؤں. دل میں یہ تھا, وہ خاص بھائی کو اٹھا لیا. میرے ساتھ جو چچا کے بیٹے وہ بھی تھا, وہ خاص بھائی کو اٹھا لیا. اس کو گاؤں کا لڑکا تھا ادھر ہی جو تھا, گاؤں میں رہتے, اس نے اسپتال لے ہے, وہ گاؤں جو ہے پلوسی بالا, زخمی تھا جی, وقاص ادھر لگا تھا, ادھر گولی لگا, وہ تو خیر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس نے جب ڈیتھ ہوا تھا, جب گولی لگے, اس نے ایک نام پکارے, ہم پشتو میں بولتے مورے, مور جان, امی جی. اس نے یہ بات کیا اسی ٹائم. جب اور بھائی تھے, شفیع میں بھی سانس تھا اسی ٹائم. شفیع میں سانس تھا؟ جی, شفیع میں سانس تھا. اچھا, اس کو پہنچایا ہسپتال؟ اس کو بھی سانس تھا. جو عباس بھائی ہے میرا, اس کو بھی سانس تھا. وہ ایسے سانس تیز لے رہا تھا, آنکھیں بند. شفیع کو ادھر گولی لگا تھا, 3 یا 4 گولی لگے, ادھر ہاتھ پہ بھی لگے. تو بہت شفیع بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ مجھ سے بہت وجود میں بڑا ہے. اچھا. تو اس میں سانس تھا. جب وقاص بھائی کو اٹھا لیا, وہ گاڑی میں وہ چلے گئے. شفیع بھائی کو اٹھایا, عباس کو گاڑی کے پیچھے سیٹ میں ایسے لیٹایا, ایسے رکھے نا, شفیع کو سیدھا سیٹ میں رکھا. ایک آدمی تھا, اس نے شفیع کو بھی پکڑا تھا. شفیع راستے میں بھی کیونکہ اگر اسپتال نزدیک ہوتا تھا تو انشاءاللہ وہ بچ جاتا تھا. اچھا. 1 گھنٹے کے زیادہ سفر میں نے کیا گاؤں سے, اور ادھر نوشہرہ اسپتال ہے, قاضی کمپلیکس نام ہے, ادھر میں 1 گھنٹے سے زیادہ سفر کیا. وہ راستے میں ہو گیا. بھائی کو میں نے ایسے کیا ادھر سے, شفیع میں گاڑی خود چلا رہا تھا اسی ٹائم. آپ گاڑی چلا رہے تھے؟ میں گاڑی چلا رہا تھا. میں جب گاڑی بہت سپیڈ سے چلا رہا تھا, میں نے شفیع مجھے اکیلا مت چھوڑو. اس کے ساتھ میرا یہ بات ہوا. اسی ٹائم اس کے آنکھیں تھوڑے سے کھل گئے میرے لیے. اس کو سب سن لیا اس نے بات. میں نے اس کو بولا مجھے اکیلے مت چھوڑو. تو اس سے بات ایسے کوئی خدا کا قسم اتنا افسوس کہ اس نے ہر چیز دیکھے. میں نے اس کے اتنا آنسو اس کا نکل رہا تھا نا. عباس کو سر پہ لگا تھا, اس کو سمجھ نہیں آتا, لیکن سانس لے رہا تھا تیز. جب اسپتال پہنچا تو اس کے منہ پہ یہ پانی آ گیا, شفیع کا زگ آ گیا, گزگ سا ہو گیا, پانی آ گیا منہ پہ. اس نے میں نے دیکھ لیا کہ اس کا بھی سانس رک گیا.